اللہ غیب ہے اور غیب حواس خمسہ میں آتا نہیں، پانچوں گیانندریوں میں آتا نہیں، کیونکہ وہ غیب ہے، غیب الغیب ہے۔ اللہ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے، اور نہ ٹچ کر سکتے ہو۔ غیب ہے، غیب الغیب ہے، ہڈن، انسین، انلمیٹڈ، اسیمت، اننت، نراکار۔ کیسے چھوؤ؟ ہم آکار، وہ نراکار، ہم انت ہیں، وہ اننت، ہم سیمت، وہ اسیمت، ہم آکار، وہ نراکار۔ تو ضروری ہے اللہ کچھ ایسا آکار ہمیں دے جو انسان بن کر آئے تو ہم سے تعلق ہو، اور نور بن کر آئے تو خدا سے بھی اس کا تعلق ہو۔ تو ایک غیب کو بتانے کے لیے غیب داہی آئے گا، فزکس پڑھانے کے لیے سائنٹسٹ آئے گا، اتہاس پڑھانے کے لیے ہسٹورین آئے گا، اور غیب بتانے کے لیے غیب داں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جے کا نبی غیب داں نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اللہ کو کیسے مانے گا۔ وہ باپو جو نعت پڑھ رہے تھے، نام کیا؟ ماشاءاللہ دادا ہیں میرے، عبد القادر۔ اور آپ کا نام؟ عبد الرحیم۔ دونوں بندے ہیں۔ نقیب اجلاس عبد الرحیم نے اعلان کیا کہ میں اس کو نعت پڑھنے کے لیے بلا رہا ہوں، اکیلا ہے، پورے ہندوستان میں اس کے جیسا کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں، اس کا نام عبد القادر با۔ اعلان کر دیا تو امیر پیر کی چھتر چھایا میں رہنے والا سرنڈر نہیں ہوتا، ایکیڈمک کوسچن کرتا ہے کہ جناب عبد الرحیم صاحب، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ عبد القادر جیسا نعت پڑھنے والا پورے بھارت میں نہیں ہے، آپ کو پورے بھارت کی نالج ہے کیا؟ کیرلا گئے ہو؟ نہیں۔ وہاں کوئی ہوا تب؟ آسام، تریپورہ، میگھالیہ گئے ہو؟ نہیں۔ تو میگھالیہ میں کوئی عبد القادر سے اچھا پڑھنے والا ہوا تو دعویٰ وہاں تک کرو جہاں نالج ہو۔ ہاشمی میاں کہے ہوتے تو ہم کچھ سوچتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ اپنی حد میں رہو۔ سوراشٹر کی نالج ہے تو سوراشٹر میں بولو کہ یہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ گجرات میں پورا گجرات دیکھا تو گجرات کا چیلنج کرو، بھارت کا نہیں۔ بھارت مہان، کیونکہ اس میں رہتا ہے مسلمان، اس کا آقا ہے خواجہ خواجگان، اس لیے میرا بھارت مہان۔ میں نے کیا کہہ ڈالا؟ عبد القادر جیسا نعت پڑھنے والا پوری دنیا میں نہیں۔ میرے پیچھے لوگ پڑھ گئے، کیا ساری دنیا کی نالج ہے؟
میں کہا ہاں میں 5 مہادیپ میں گیا ہوں، امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، یہاں تک کہ آسٹریلیا کا جو آخری حصہ فیجی، وہاں تک گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے ملکوں میں گئے ہو؟ ہاں 35 ملکوں کا تو ویزا میرے پاس سیف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ چائنا گئے ہو؟ ہاشمی میاں چین گئے ہو؟ میں کہا میرا دماغ خراب ہے۔ تو جب آپ چائنا نہیں گئے ہو تو عبد القادر جیسا کوئی چائنا میں ہوا تب؟ آپ جن دیشوں میں گئے ہیں وہاں ان کے جیسا نہ ملا ہو، لیکن جہاں آپ نہیں جانتے وہاں کوئی عبد القادر جیسا نعت پڑھنے والا ہوا تب؟ ہاشمی میاں دعویٰ وہیں تک کرو جہاں تک نالج ہو۔ سمجھ گئے؟ اب آؤ، نبی نے بھی دعویٰ کیا کہ پورے برہمانڈ میں، پوری دنیا میں ایک ہی خدا ہے، دوسرا خدا نہیں۔ تو زمانہ پوچھے گا سرکار وہیں تک دعویٰ کرو جہاں تک نالج ہو۔ تو اسلام نے کہا یہی تو وہ حبیب ہے جسے بھوت کال معلوم ہے، ورتمان کال معلوم ہے، بھوش کال معلوم ہے، کاری دھرتی معلوم ہے، سارا گگن معلوم ہے، سارا آکاش معلوم ہے، اسے سدرا معلوم ہے، منتہا معلوم ہے، جنت معلوم ہے، جہنم معلوم ہے، فرشتے معلوم ہے، کण کण میرے نبی کے علم میں ہے۔ اور اگر نبی ساری دنیا میں نہیں جانتے تو جہاں نہیں جانتے وہی کوئی دوسرا خدا ہوا تب تو ماننا پڑے گا۔ اگر ایک خدا ماننا ہے تو نبی کے گیان کو ماننا پڑے گا۔ اب جناب عبد الرحیم صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نعرہ نہ لگائیں۔ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، مگر مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ان کا نعرہ لگانا کوئی بیوقوف یہ نہ سمجھے فکسنگ ہے کیا۔ کہ نعرہ لگائیے تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا، لیکن میں مانتا ہوں یہ جذبہ ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، ایک عشق ہے، محبت ہے، اور جب وہ رگ پر کوئی چھیڑتا ہے اور محبت کے تار میں ترنگ آتی ہے تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے پر قابو نہیں پاتے اور نعرہ لگاتے۔ مگر میں اسٹیج کے ذمہ دار علماء اور سادات کرام کو یقین دلاتا ہوں کہ سارا جذبہ سنیت اسٹیج والوں میں نہیں، اس جلسے میں بھی ہزاروں جوان ہیں جن کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم یہ ہے، آپ یہاں جتنے عشق اور محبت کا مظاہرہ کریں گے اس کا گواہ جو زندگی کو مٹھی میں لے کے چلا اور جس نے ظہور و شہرت کو پردے میں رکھا،